ایک کم عقل، نادان اور بے وقوف شخص جس کی آنکھ میں درد ہوا اور وہ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ انسانوں کے ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے اس نے جانوروں کے ڈاکٹر کا انتخاب کیا اور جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ جانوروں کے ڈاکٹر نے وہی کام کیا جو کہ اس کا کام تھا، اور وہ دوائی جو کہ وہ جانوروں کی آنکھ کو ٹھیک کرنے کے لیے جانوروں کو دیا کرتا تھا اس نے اس انسان کو دی تھی۔ جب اس انسان نے اس دوا کو استعمال کیا تو وہ بینائی اور وہ روشنائی جو کہ اس کی آنکھوں میں موجود تھی وہ بھی جا چکی تھی، یعنی وہ اندھا ہو چکا تھا۔ بات بڑی، لڑائی ہوئی، بات قانون تک جا پہنچی، عدالت تک جا پہنچی۔ عدالت نے یہ فیصلہ سنایا کہ اس جانوروں کے ڈاکٹر پر کوئی سزا نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ شخص واقعاً گدھا نہ ہوتا تو کبھی بھی جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا۔ پیغام حکایت: کبھی بھی بڑی ذمہ داری کسی بھی غیر عاقل اور کم تجربے رکھنے والے شخص کو نہیں دی جاتی، اور جو شخص ایسا کام کرتا ہے کہ کسی ناپختہ، غیر تجربے کار اور کم علم، کم عقل اور فہم و ہنر کی دولت سے مالا مال نہ ہونے والے شخص کو کوئی بڑی ذمہ داری دی جاتی ہے، تو یہ فیصلہ، یہ امر دانش مندانوں کے نزدیک، عقل مندوں کے نزدیک غیر عاقلانہ اور غیر حکیمانہ اور حماقت سے پورا عمل ہے۔ درست ہے، بات ٹھیک ہے کہ ایک کپڑے بنانے والا بافندہ ہے، لیکن ریشم کے کارخانے میں اس کا کیا کام؟ اس دنیا میں ہم سارے لوگ رہ رہے ہیں، ہمیں اپنی زندگی کا پہیہ چلانا ہے، جس کو آگے بڑھانے کے لیے اور انسان نے مراحل تکامل کو طے کرنے کے لیے اپنی اپنی فیلڈز کا، اپنے اپنے پروفیشنز کا، اپنے اپنے ایریاز کا انتخاب کیا، جس کے اندر وہ اپنی خود کی ایکسپرٹیز رکھتا ہے، اس کے اندر اس کا علم و ہنر ہے۔ تو جس کا کام اسی کو سانچے، یعنی کیا؟ وہ اسی کا علم و ہنر اور خاصہ ہے کہ وہ شخص یہ کام کو انجام دے سکتا ہے۔ موچی جوتے سیے گا، آپریشن نہیں کر سکتا، اور اگر یہ توقع رکھی جائے کہ موچی انسان کا آپریشن کر دے تو جس طریقے سے موچی چمڑے کی کھال کو ادھیڑتا ہے بالکل اسی طریقے سے انسان کی کھال کے ساتھ بھی رویہ اختیار کرے گا۔ تو کبھی بھی کم عقل شخص کو، ناپختہ شخص کو، غیر عاقل شخص کو بڑی ذمہ داریاں نہ سونپیں، کیونکہ اس کا ظرف اتنا نہیں ہے جتنی وہ چیز برداشت کر سکے۔ آئیے اس حکایت کو اب جس طریقے سے شیخ سعدی نے فارسی زبان میں نقل کیا ہے اس کے متن کو پڑھتے ہیں۔ مردکی را چشم درد خواست، پیش بیتار رفت که دوا کن. بیتار از آنچه در چشم چارپایی می کند در دیده او کشید و کور شد. حکومت به داور بردن، گفت بر او هیچ تاوان نیست. اگر این خر نبودی پیش بیتار نرفتی. مقصود از این سخن آن است تا بدانی که هر آن که ناآزموده را کار بزرگ فرماید با آن که ندامت برد به نزدیک خردمندان به خفت رای منسوب گردد. ندهد هوشمند روشن رای به فرومایه کارهای خطیر. بوریا باف اگرچه بافنده است، نبردنش به کارگاه حریر.